جیسا کہ میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری پی ایس پی رہنماؤں سے ملاقات کے لیے پی ایس پی کے مرکز پہنچ گئے ہیں۔ یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں پی ایس پی کے مرکز پاکستان ہاؤس کے۔ اب ملاقات کے بعد غالباً یہ اب مشترکہ پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ امکانات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری آج رات ہی پی ایس پی کے مرکز پاکستان ہاؤس کا دورہ کر کے جو انضمام کا معاملہ ہے اس کے سلسلے میں بات چیت کریں گے، اور اس ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا تھا۔ اب یہ مشترکہ پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال اور گورنر سندھ کو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے آگے تمام دوستوں، پاک زمین پارٹی کے ذمہ داران اور گورنر سندھ جناب کامران ٹیسوری صاحب اور ان کے صاحبزادے اور ان کے رفقا جو یہاں پر آئے ہیں، ان کو ہم پاک سے زمین پارٹی کے مرکز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور یہ بات قابل تحسین ہے کہ جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے خود سے انیشیٹیوز بہت سارے لیے ہیں شہر میں، اور خود کو گورنر ہاؤس کی دیواروں کے اندر محصور کرنے کے بجائے انہوں نے ریچ آؤٹ کیا ہے۔ ان کی ایک انویٹیشن پہ ہم انہیں ملنے گئے، میں اور انیس قائم خانی بھائی، اور آج گورنر صاحب یہاں پر آئے ہیں ہمارے مرکز۔ رات اس گئے، ایکچولی رات اتنی دیر سے یہاں پر اس مجمع کا ان کو ویلکم کرنے کی وجہ یہ کہ میں ٹریول کر رہا تھا، آؤٹ آف سٹی تھا، بس ابھی پہنچا ہوں 10 منٹ پہلے، تو اس لیے جو ہے وہ یہ رات اتنی دیر ہو گئی، ورنہ اس کو جو ہے وہ اچھے ٹائم پہ بھی کر سکتے تھے۔ تو اس کی اور کوئی وجہ ایسا نہیں کہ ہمیں یہ بھی ایک ٹائمنگ بھی ایک مسئلہ بن جائے کہ بھائی رات کی اس پہر کسی نے اٹھا کر جو ہے ہمیں بھیج دیا، نہیں بھائی میں شہر میں نہیں تھا، ابھی آیا ہوں 10 منٹ پہلے ان کے آنے سے، تو اس لیے دیر ہوئی، رات کے اس پہر ہی ہو رہا ہے۔ پاک زمین پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان آج جس طرح کی مشکلات سے گزر رہا ہے، اور اب یہ کوئی ڈائیلاگ والی بات نہیں ہے کہ پاکستان ایک نامصائب حالات سے گزر رہا ہے، واقعی گزر رہا ہے۔ ہم سب لوگ فیل کر رہے ہیں، ایک انسان اس کو فیل کر رہا ہے کہ اس کے پاس بجلی نہیں ہے، اس کے پاس گیس نہیں ہے، اس کے پاس روزگار نہیں ہے، اس کی مہنگائی عروج پر جا چکی ہے، گھر نہیں چل رہا، دوائیں نہیں ہیں، تعلیم نہیں ہے، اور ہوپ آہستہ آہستہ چھنتی چلی جا رہی ہے۔ روزانہ خبر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، IMF نے جو ہے وہ اور شرطیں لگا دی ہیں، اور مشکل اس سے بھی زیادہ مشکل ٹائم آنے والا ہے۔ تو یہ ایسے حالات، ایسے مواقع جب قوموں پر آتے ہیں تو وہ کوئی ایک پارٹی، کوئی ایک حکومت، کوئی ایک گروہ وہ ان مسائل کو اکیلے حل نہیں کر سکتا۔ ایسے مواقع پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملکوں کو انکلوزیو پالیٹکس کی ضرورت ہوتی ہے، ساتھ جڑنے والی پالیٹکس کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر لوگ اپنی ذاتی سیاست، اپنی اپنی پرسنل بات کو پیچھے رکھ کر قومی مفاد، لوگوں کے مفاد، عوامی مفاد کی خاطر کسی کی بات مانیں، اپنی بات کریں، کسی اور کی بھی بات مانیں، اور کچھ ایسا ہو کہ جہاں پر ساتھ جڑ کر مل کر اس کام کو آگے چلایا جا سکے، ملک کو اس بحران سے نکالا جا سکے۔ ورنہ لوگ آج جس مصائب میں ہیں وہ اچھا سننا چاہتے ہیں، وہ اچھی خبر سننا چاہتے ہیں، وہ آپس میں اب اس وقت جو ہے وہ اختلافات کو کم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پاک سے زمین پارٹی نے اپنے وجود سے لے کر آج تک ایسے فیصلے کیے ہیں کہ جو وقت اور حالات نے بتایا کہ اس دور کے
نہ سمجھ میں آنے والے انقلابی اور وہ فیصلے جہاں پر لوگوں کی جہاں پر سوچ ختم ہوتی ہے، ہم نے وہاں سے اس سوچ کو جگہ دی ہے اور وہ فیصلے کر کے دکھائے ہیں۔ آج اگر اس شہر میں امن ہے الحمدللہ، تو ہمارے میری اس پارٹی کے بننے سے پہلے، آپ سب لوگوں کے جمع ہونے سے پہلے 22 لوگ روزانہ مرتے تھے۔ رو کا تسلط تھا اس شہر میں، روزانہ شہداء قبرستان میں لاشیں جا رہی تھی جھنڈے میں لپیٹ کر، روزانہ اس شہر سے نوجوان لاپتہ ہو رہے تھے، روزانہ لوگ جیلوں میں جا رہے تھے۔ آج نیا کوئی لڑکا لاپتہ اس شہر کا نہیں ہو رہا، بلکہ جو لاپتہ تھے، پاک سے زمین پارٹی 550 لاپتہ نوجوانوں کو بازیاب کرا چکی۔ آج شہداء قبرستان میں تالے پڑے ہوئے ہیں۔ آج اس شہر میں سندھی، مہاجر، پختون، بلوچوں کی لڑائی نہیں ہو رہی۔ تو میرے ساتھیوں، جو میرے ساتھی ہیں، یہ ملک میں سننے والے، یہ شہر آج جو امن کا گہوارہ ہے، اس میں ہمارا حصہ ہے۔ ہم اس کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، ہم اس کو نئے لیول پہ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اور اس نئے لیول پہ لے کر جانے کے لیے جب گورنر صاحب نے ہم سے پہلی ملاقات میں اپنی بات رکھی، سامنے بات رکھی کہ ہمیں شہر کے لیے مل جل کر کام کرنا چاہیے، تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی تردد نہیں ہوا اس والی بات پہ، کیونکہ ہم یہ بات پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ سب لوگ، میرے ذمہ داران اور کارکنان گواہ ہیں کہ میں نے میڈیا کے سامنے درجنوں دفعہ یہ بات کی ہے کہ اس شہر کے مسائل کے حقوق کے لیے کوئی بھی آئے اور آگے چلے، میں اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں۔ 10 دفعہ میں نے یہ بات پہلے کہی ہے۔ تو اگر کوئی بھی ہم سے آ کر بات کرے گا اور بات کرنا چاہتا ہے اور ہمارے ساتھ مل کر کام کرنا، یا ہم اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہمارے پاس تجویز آ رہی ہے، تو ہم اس شہر کے لوگوں کی بھلائی کے لیے، ہم سب کے ساتھ کام کرنے کے لیے، مل کر کام کرنے کے لیے، جڑ کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے کیا ہے اس سے پہلے، اپنی بات بھی کی۔ تو یہ ایک نیا ایک دور شروع ہو رہا ہے۔ میں آج اپنی پارٹی کی توسط سے گورنر صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی حکمرانی ہے، ہم ان کے خلاف کوئی محاذ خدا نخواستہ نہیں بنا رہے۔ اگر اس شہر میں وہ اچھے کام کریں گے، ہم ان کی تعریف کریں گے، ان کے ہاتھ بٹائیں گے، ان کو اپریشیٹ کریں گے، اور اگر کہیں پر ان سے کوتاہی ہو رہی ہوگی تو ہم انہیں گائیڈ کریں گے۔ ہمیں اس شہر کا تجربہ ہے، ہماری ان تمام ایفرٹس کو، ان تمام باتوں کو کوئی بھی اس کو نیگیٹو نہ لے۔ ایک بات اور میں میڈیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، آپ حضرات بہت معتبر ہیں، اتنی ساری خبریں ہم نے جو ہے وہ پچھلے کئی ہفتوں سے ہم سن رہے ہیں ٹی وی پہ، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا۔ میں گورنر صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان کے سامنے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آفیشلی کہ ہماری ایم کیو ایم سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، خفیہ یا جلوت میں یا خلوت میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے، نہ آج تک ہوئی ہے۔ ہماری آج دوسری میٹنگ ہے گورنر کامران صاحب کے ساتھ، کامران ڈسوری صاحب کے ساتھ۔ ایک دفعہ ہم ان کے پاس گئے تھے، آج یہ ہمارے پاس آئے ہیں۔ یہ ہماری آفیشل اور ان آفیشل کہہ لیں، آفیشل کہہ لیں، ہماری دوسری میٹنگ ہے۔ یقیناً یہ ایم کیو ایم کے نامزد کردہ گورنر ہیں، اور یقیناً یہ جو ہے وہ اس شہر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہم ان کو ایم کیو ایم کا ہی گورنر سمجھتے ہیں، ایم کیو ایم نے ان کو نامینیٹ کیا۔ ہماری اگر کوئی ایم کیو ایم سے بات ہو رہی ہے تو صرف یہ ہیں وہ جن سے بات ہوئی ہے ہماری، ورنہ میں ساتھیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے ساری خبریں سن کر دیکھ کر آپ سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں مصطفیٰ کمال کہاں خفیہ میٹنگیں کرتا پھر رہا ہے۔ کوئی میٹنگ ہمارے پاس خفیہ کا کوئی چکر نہیں ہے۔ ہماری کوئی میٹنگ، کوئی بات، کوئی ہماری جو ہے وہ ہمارا انٹریکشن نہیں کسی سے چل رہا ہے، نہ چلا ہے۔ جب ہوگا تو ہم بتائیں گے لوگوں کو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اور اگر کوئی کسی اس شہر کے مقصد کے لیے، اس صوبے کے مقصد کے لیے، لوگوں کے لیے، بالکل سب سے بات ہو سکتی ہے، ہر طرح کی بات ہو سکتی ہے۔ اپنی بات کریں گے، دوسروں کی بات بھی سنیں گے، لیکن ڈیفینیٹلی ہماری گورنر صاحب سے بھی جو جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے، تو اس شہر کے سیاست کے حوالے سے، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، کاموں کے حوالے سے، لوگوں کے مسائل کے حوالے سے۔ آج وزیر اعظم پاکستان سے ہماری میٹنگ تھی، میں اور انیس قائم خانی ہم وہاں پہ تھے۔ ہم نے ان کو بھی یہی بات کی کہ پاکستان جس طرح کے معاشی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اس کو کراچی نکال سکتا ہے، کراچی پاکستان کو چلانے والا ہے۔ میں نے وزیر اعظم صاحب سے بات کی ہے، یہی کہا ہے کہ کراچی پہ توجہ دیں، کراچی کے اندر وہ پوٹینشل ہے جو کراچی آج پاکستان کو اس معاشی
دلدل سے نکال سکتا ہے۔ کراچی پہ تھوڑی سی توجہ دیں، تھوڑی سی ہمیں پانی دے دیں، ہمیں تھوڑا سا پانی کا نظام صحیح کر دیں، ہماری بجلی کا نظام صحیح کر دیں، ہمیں چارہ تو، اس دودھ دینے والی گائے کو چارہ تو کھلائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کو جو ہے پورا ملک اس سے کیسا پھلتا پھولتا ہے۔ تو انہوں نے اس والی بات کو اپریشیٹ کیا، ہماری باتوں کو سمجھے وہ، اور ان کی مہربانی میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے بہت توجہ سے ساری بات سنی، اور ہوپ فلی کہ آگے جا کر، اور ہم یہ بالکل وی مین اٹ کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں بہت اچھا۔ ونس اگین میں گورنر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ یہاں پر آئے ہیں اور وہ انہوں نے ٹائم نکالا ہے، اور یہاں پر اس رات کے اس پہر جو ہے وہ انہوں نے ریچ آؤٹ کیا، اور ان کی جب سے یہ آئے ہیں ہم نے پہلے ان کو مبارکباد دی تھی، شاید آئی واز دی فرسٹ ون جنہوں نے مبارکباد دی تھی ان کو، اور ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ بھائی کامران ٹیسوری بھائی ہمارے بھائی ہیں، تو ہم نے تو جب یہ گورنر نہیں بنے تھے جب ہی ہم نے کہہ دیا تھا، تو ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے وہ، اور ہم نے جسے ایک دفعہ بھائی کہا ہے تو پھر ہم نے اسے پھر جو ہے وہ بھائی کہا ہے، نبھایا بھی ہے، اور اس کی انشاءاللہ تعالیٰ ساری باتوں پہ اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے، اور جہاں ہم سمجھیں گے کہ جو ہے وہ اور اچھا ہونا چاہیے، ہم وہاں پر بھائی کی حیثیت سے ان کو ہم انہیں مشورہ بھی دیں گے، بتائیں گے بھی۔ تو ان باتوں کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو بالکل آپ کے لیے مائک حاضر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے پاک سرزمین پارٹی کے جتنے بھی یہاں موجود کارکنان ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس وحلانہ استقبال کے اوپر، جو رات کے اس پہر انہوں نے عزت افزائی دی، تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاک سرزمین پارٹی اپنے کارکنان کے ساتھ مصطفیٰ کمال بھائی کی قیادت اور انیس قائم خانی بھائی کی سپرویژن میں اس شہر میں اپنا کام کر رہی ہے، اور ہر اس مسئلے پر جو اس شہر کراچی، اس صوبے اور پاکستان کے مفاد میں ہوتے ہیں اس پر آواز بھی اٹھاتی ہے، اور اکثر و بیشتر ہر اس مسئلے پر میں نے ان کی پریس کانفرنس دیکھی ہیں جس میں یہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ اس شہر، اس صوبے اور اس ملک میں ایک اچھا نظام انصاف کے ساتھ قائم ہو۔ تو میں ہمیشہ سے ان کے اس جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع اول والے دن مجھے اس منصب پر جب بٹھایا، یہ مہلت مجھے دی، تو مجھے اسی دن ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور لینا ہے جو اس شہر کراچی، اس صوبے اور اس ملک کے لیے کہیں نہ کہیں سب کے لیے ایک اچھائی کا راستہ ہوگا۔ آپ یقین جانیے اس دن کی نسبت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ولادت مبارک کے دن اگر میرے خاندان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مسرت، ایک خوشی دی، جو کہ ہم سب مسلمانوں کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے، تو یہ عزم میں نے کیا تھا، یہ ارادہ، یہ نیت کی تھی کہ یہ جو شہر کراچی ہے، جو سب کا دوست ہے، سب کا دوست ہے یہ شہر کراچی، لیکن بڑے عرصے سے مجھے اس کا کوئی دوست نظر نہیں آ رہا۔ آپ سب یہاں بیٹھے ہیں، کیا روزگار کے مواقع ہیں سب کے پاس؟ ہیں؟ کیا صبح سب جب نکلتے ہیں تو گھر سے خوشی خوشی نکلتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ رات میں لائٹ نہیں ہے، اور صبح جس کی جاب پر جا رہے ہیں اس کی گالیاں بھی سن رہے ہیں کہ فون چارج کیوں نہیں ہے، دیر سے کیوں آئے ہو۔ پانی تو سب کے گھر میں آ ہی رہا ہوگا شاید،
اچھا وہ بھی نہیں آ رہا نا. تو جب پانی بھی نہیں ہے, بجلی بھی نہیں ہے, گیس بھی نہیں ہے, تو ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ آپ سب ہمارا ہی انتظار تو کر رہے ہیں. کوئی مسیحا نہیں آئے گا, ہمیں خود ہی مسیحا بننا پڑے گا, ہمیں خود ہی آگے بڑھنا پڑے گا. یہ شہر کراچی جس میں پورے پاکستان سے لوگ جب بھی کسی قدرتی آفت میں گرفتار ہوئے ہیں تو اس شہر کراچی نے ماں کا کردار ادا کیا ہے, سب کو اپنے اندر محفوظ کیا ہے, سب کے لیے یہ شہر کراچی کھڑا رہا ہے. آج آپ کو کوئی نظر آتا ہے کراچی کے لیے؟ یہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں, ابلتے ہوئے گٹر, گندی گلیاں, کس لیے, کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ اس شہر کو, اس شہر میں رہنے والے لوگوں کو. اور پھر ایک چیز جس کو کہتے تھے کہ آپس میں ہم آہنگی, محبت, پیار, وہ بھی ختم ہو گیا. بے حسی نے جگہ لے لی. کبھی پتھر کا زمانہ تھا, آج پتھر کے لوگ ہو گئے. سگا بھائی سگے بھائی کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. نفسا نفسی میں پڑ گئے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگ گئے, شہر کو نہیں ٹھیک کر رہے. آپ یقین جانیے, اگر ارادہ ہو اور نیت ہو تو کوئی کام ایسا نہیں ہے جو نہیں ہو سکتا. کس چیز کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ کوئی آ کے آپ کو گھر میں پانی کا کنیکشن نہیں لگا کے دے گا. بالٹی اٹھا کے خود ہی جانا ہے اگر پانی نہیں آ رہا تو. کوئی نہیں آئے گا. ہم اچھی اچھی باتیں کر کے, اچھے اچھے آسرے دے کر, آپ لوگوں کو یہ کہہ کر ہمیشہ گھر بھیج دیتے ہیں کہ سب اچھا ہونے جا رہا ہے. 75 سال پہلے ہجرت کر کر جب یہ شہر, یہ ملک بنا تو اس وقت جو پریشانی تھی آج اس سے زیادہ ہے, اس سے زیادہ ہے, لیکن کوئی نہیں سوچ رہا. اور جس شہر کراچی کو کہتے تھے کہ یہ معیشت کا شہر ہے, یہاں سے سب کچھ پاکستان چلایا جاتا ہے, تو اس معیشت کے شہر کو, روشنیوں کے شہر کو مجرموں کا شہر بنا دیا. اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اندرون سندھ کے لوگ ہمارے بھائی نہیں ہیں. سندھ ہمارا ہے, پاکستان ہمارا ہے, لیکن جو کراچی میں لوگ رہ رہے ہیں نا, ان کے پاس مال مویشی, زرعی زمین نہیں ہے. ان کے پاس 1 کمرے یا 2 کمرے کا فلیٹ ہے. ان کو اس میں لائٹ چاہیے, اس میں ان کو پانی چاہیے, اور یہ نہیں مل رہا ہمیں. آپ یقین جانیے, مجھے کسی نے نہیں کہا تھا کہ میں پورے شہر میں جگہ جگہ جاؤں, سیاسی رہنماؤں سے ملوں یا ان سے ملاقاتیں کروں, صرف اور صرف ایک وجہ کہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں. ہم نے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. ہم عہد کر لیں کہ ہم نے اب مل جل کر خود ہی کام کرنے ہیں. جو کام ریاست نہیں کر سکی وہ ہم کریں گے. یہ شہر ہمارا ہے, ہمیں اسے اون کرنا ہے. چلو ہمیں کچھ بھی نہ دو بجلی, پانی, گیس, عزت کے تو حقدار ہیں, غیرت کے تو ہیں. یا وہ بھی ہمیں موٹر سائیکل سے اتار کے 2 چانٹے مار کے ایسے تلاشی لی جاتی ہے جیسے مجرم ہے. نہیں, اب نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوگا. ہم ایک سچے پاکستانی ہیں. میں کم از کم بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کراچی کا بیٹا ہوں, میں اردو اسپیکنگ ہوں, میں مہاجر ہوں, اور میں مہاجر ہوں.
اور میں ایک سچا پاکستانی ہوں، کیونکہ پاکستان ہم سب کی پہچان ہے، اور سچے پاکستانی ہونے کے ناطے جب یہ منصب اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تو مجھ پر بڑی تنقید کی گئی۔ شکریہ مصطفیٰ بھائی کا کہ انہوں نے تعریفی کلمات کہے، شاید یہ اکیلے ہی تھے جنہوں نے میری تعریف کی، بڑے جاندیدہ ہیں۔ لیکن میں نے صرف ایک جواب دیا تھا کہ میرا عمل اور میرا کام آنے والے دنوں میں بتائے گا کہ یہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا۔ میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب مل جل کر اختلافات بھلا دیں۔ میں جس منصب پر ہوں وہاں سیاسی بات تو نہیں کر سکتا، اخلاقی بات ضرور کر سکتا ہوں، اور اخلاقی بات یہ ہے، اور میں گزارش ہی کر سکتا ہوں سب سے، مجبور تو کسی کو نہیں کر سکتا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ زبردستی آپ یہ کر لیں، زبردستی سے نہیں، ہمیں قبولیت چاہیے، لوگوں کے دلوں میں محبت چاہیے۔ ہم سب کو مل جل کر ایسے کام کرنے ہیں کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اتریں، لوگوں کے ہم دل سے اتر چکے ہیں۔ ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ دلوں میں رہیں۔ کراچی کے لوگ ناراض ہیں ہم سے، کیونکہ ہم نے کوئی ایسا کارنامہ ان کے لیے نہیں کیا کہ وہ ہمارے لیے سر فخر سے بلند کر کے سینے چوڑے کر کے کھڑے ہو جائیں۔ کوتاہیاں، غلطیاں ہیں ہم سب کی، ہمیں ماننا پڑے گا۔ آج میرے یہاں آنے کا مقصد مصطفیٰ بھائی کی دعوت تھی۔ جب میں نے ان سے پہلی ملاقات کی، یہ جو ساری باتیں میں یہاں کر رہا ہوں، تقریباً یہی باتیں مصطفیٰ کمال بھائی نے مجھ سے کی۔ ان کے میں جذبات کی قدر کرتا ہوں کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ شہر کراچی، صوبہ سندھ اور پاکستان، ہم سب مل جل کر اس کے لیے کام کریں گے۔ پورا ملک معیشت عدم استحکام کا شکار ہو گیا، لیکن یقین جانیے میرا یہ شہر بہت غریب ہو گیا۔ مڈل کلاس ختم ہو چکی ہے۔ اب مڈل کلاس کا لفظ نہیں ہے، ہم تو صرف غیرت میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اگر کوئی دل کا حال پوچھے گا تو شاید آنکھوں سے آنسو گر پڑیں گے۔ بڑے بوجھل دلوں کے ساتھ موٹر سائیکل پہ نکلتے ہیں، شاید کہ کوئی اچھائی کی صورت نظر آ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اختلافات اور ایک دوسرے کو تنقید اور ایک دوسرے کو ٹھیک کرنا اب چھوڑ دینا پڑے گا۔ میری یہ خواہش ہے، اور یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، کہ ہمیں مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا پڑے گا، اور اتنی مضبوطی سے تھامنا پڑے گا کہ جو دشمن قوتیں ہیں ان کو ہم یہ احساس دلا دیں کہ ہم ایک طاقت، ایک یقین اور ایمان کے ساتھ اب آگے بڑھیں گے اور پیچھے نہیں دیکھیں گے۔ اور اگر اس کارواں میں سب شامل ہو جاتے ہیں، اپنی ذاتی اناد، ذاتی انا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں، ایک دوسرے کے اوپر برتری حاصل کرنے کی کوششیں ختم کر دیں۔ مجھے انیس بھائی کی بات بہت اس دن پیاری لگی۔ انہوں نے کہا بس میں چاہتا ہوں کہ شہر اچھا ہو جائے، لوگ روزگار ملے، شہر میں رونقیں ہوں۔ تو انیس قائم خانی بھائی، آپ کے اس جذبے کی ہر آدمی قدر کرے گا، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے مجھے ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے گورنر سندھ نامینیٹ کیا، اور میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ان کے بھی جذبات مصطفیٰ بھائی اور انیس بھائی سے کم نہیں ہیں۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ شہر ترقی کرے، یہ ملک ترقی کرے، اور اسی کوشش میں وہ بھی کوشاں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جب سب طرف اچھائی کی باتیں ہیں، سب اچھا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ایسی نظر ہے، کیا ایسی رکاوٹ ہے، کیا وجہ ہے، کیوں ہے؟
یہ ایک سوال ہے، کیوں نہیں ہم ترقی کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیوں نہیں میرے شہر کی گلیاں بنائی جا رہی، روڈ راستے کیوں نہیں بن رہے، پینے کا صاف پانی کیوں نہیں ہے ہمارے پاس؟ ان سب کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے ہماری نا اتفاقی۔ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہمیں، اس لیے بیرونی طاقتیں اور وہ طاقتیں جو ہمیں یکجا نہیں دیکھنا چاہتی، جو یہ نہیں چاہتی کہ ہمارا یہ شہر ترقی کرے، ہمارے لوگ ترقی کریں۔ آج اچھی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن نہیں ملتا، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ مارے پہلے بچپن میں ایڈمیشن کے لیے، پھر یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے، اور پھر بعد میں نوکریوں کے لیے۔ تو انشاءاللہ یہ سب کچھ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ سب کے کنٹرول میں ہوگا، آپ سب کے کنٹرول میں ہوگا، اور ہم سب مل جل کر یہ کام کریں گے۔ میں ایک بار پھر مصطفیٰ کمال بھائی کا، ان کی تمام آرگنائزیشن کا، پاک سرزمین پارٹی کا، تمام میڈیا کے دوستوں کا، کیمرہ مینز کا، تمام یہاں موجود نوجوان بزرگوں باجیوں کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے ایک بہلانہ پھولوں سے بھرا استقبال کیا، اور یہی پھول ہم پورے شہر کراچی میں، پورے صوبے میں لگائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ کامران صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ شہر میں خبریں چل رہی ہیں، کہ آپ تینوں چاروں گروپ کو جو ہے وہ ایک کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو آج آپ آئے ہیں تو کیا آپ نے مصطفیٰ کمال کو ایم کیو میں شمولیت کی دعوت دی ہے؟ دیکھیں، میں یہاں پر یہ بڑا کلیئر کر دوں کہ سیاسی بات چیت کا عمل جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہی ہوگا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ مصطفیٰ بھائی کی اپنی ایک جماعت ہے، پاک سرزمین پارٹی، اور انہوں نے خود ہی یہاں بتا دیا کہ کوئی ایسی ملاقات ان کی کسی ایم کیو ایم والے سے نہیں ہوئی۔ یہ جب میرے پاس آئے اور میں آج ان کے پاس آیا ہوں، تو ایک بات پہ اتفاق ضرور ہے کہ ہم نے سب نے مل جل کر آئندہ آنے والے دنوں میں اس شہر کراچی کے لیے، دیکھیں ایک لفظ میں کہہ دیتا ہوں کہ میں جوڑنے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت، تھینک یو۔